نسيم صبا وقصيت الأرض بعد كل جذبها بالنبات أولى سدسيا وعينات الثمار وأدنى الشجر يجانيها ونطقت بأمره كل دابة لقريش بفصاح الأصل العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأسا هويا وبشرت الجن بأغلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبة الرهبانية ولج بخبره كل حبر خبير وفي أولى حسنه تاب وأتيت في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمي إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد قباه عطر صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھیے صلی اللہ عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صدقے میں آقا سر جہاں کو دین بلا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سر جہاں کو دین بلا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سنت نبي بوجه گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موتی میں کیا سنت نبی پوجہ گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موتی میں کیا آقا کا فرمان ہوا الفسر رحمان ہوا موتی سے بدتر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ اللہ اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے
بڑھتے تھے اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دلی عمر کا بولے اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الا اللہ بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرورت کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرورت کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پھیلا کا پتھر پھر بھی لب پہ دھرتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
zaidi semeni bendera ya mtume, yu zaidi semeni bendera ya mtume, yu zaidi ipepeni mayumbani mwenu itikieni ya Rasulullah ya Habib ya Rasulullah ya Rasulullah ya Habib Allah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Habib Allah ya Habib Allah Nabi sallu alayhi salawatullah alayhi النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه الله 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 حبيب الله يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه نجوم رشاد. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. watukufu wapenzi Islam, kabla sijazungumza lolote na kombeni ambao mshafika kwenye hadhara hii, tujaribu kusogea mbele ili wenzetu nao wakija wakae vizuri. Tusogee mbele inshallah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, zayyinu majalisakum bi salati alayya fa inna salatakum alayya nuran lakum yawm al-qiyamah. Sallu ala al-habib, sallu ala al-habib. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, mnapokaa nyinyi Waislamu, itirisheni kuniswalia mimi, au yapambeni makazi yao kwa kuniswalia mimi. Hakika katika kuniswalia mimi ndio nuru yenu siku ya kiyama. Tumswalieni Mtume Muhammad. Mtukufu Mufti Sheikh wetu Sheikh Abubakar Zubair bin Ali, mtukufu Rukn Shura Hadi Abdul Habib, mtukufu Sheikh wetu mkuu wetu wa Dar es Salaam Al-Habibi akhi Sheikh Al-Hadi Mushasali, watukufu wapenzi Islam mliohudhuria mbele yetu hapa. Kama tunavyoona, tunaye kiongozi wetu mkubwa wa Tanzania, mufti wetu wa Tanzania. Wengi nadhani tunamjua kwa sababu yeye ni mpenzi wa watu na watu wanampenda yeye kwa sababu yeye anapenda watu. Kwa hiyo
ndio shekhe wetu, mufti wetu wa Tanzania, anaitwa Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Tunaye mbele yake Shekhe Mufti, karibu sana wewe hapa, mwenyeji sana, zaidi ya sana. Uliokaa naye hapo kushoto kwako ni Rukni Shura, jamaa yetu ya Da'watul Islami huko Pakistani. Huyu ni katika viongozi wetu wa dunia, anaitwa Rukni Shura. Manake katika ile shura ya uongozi kule juu, yeye ni mmoja ya nguzo hiyo. Kwa hiyo yeye ndiye asimamia majambo yote duniani, na katika shura yoyote lazima yeye awepo, aje apange jambo nini linafanya na. Kwa hiyo yeye anaitwa Haji Abdul Habib. Sheikh hadha mufti Tanzania, Sheikh Abubakar bin Zubair. وهذا شيخ دار السلام، قال الشيخ mkubwa wa Dar es Salaam, اسمه شيخ الهادي موسى سالم. Mashekhe karibu sana. Unadhani tunafahamu sote ndio sahibu bait, sahibu makani. Sahibu bait. Kwa hiyo inshallah, na hawa huyu ni msaidizi wake mufti inshallah. Kwa hiyo karibuni sana mashekhe. Sheikh Al-Hadi, kama nitakwenda roho kidogo utarekebisha pale ambapo unakosea. Mufti kama pale unakonikosea msamehe sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo sasa inshallah tunamkaribisha shekhe letu Rukni Shura ili atupe mawaidha inshallah. Fala tafadhali tashrif bana. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رجب میں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. سب سے پہلے تو میں مفتی تنزانیہ کا ان کی آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں، جس محبت کے ساتھ وہ تشریف لائے. دارالسلام کے جو شیخ ہیں وہ بھی تشریف لائے، اور باقی جو علماء کرام ہیں، اللہ آپ سب کا آنا بھی ہمارے لیے برکتوں کا باعث بنائے. اور ماشاءاللہ ہمارے صاحب خانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی پیاری محفل سجائی اور ہمیں بلایا. اللہ ان کے گھر پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، طے کرے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی پیاری حدیث ہے میرے آقا. نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہو. قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس نے کام آنا ہے؟ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے؟ اگر ہم انہی کے قریب ہو جائیں گے تو پھر تو بہت پرابلم سالو ہو جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں شافع روز محشر کہا جاتا ہے. آقا ہی ہیں جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، رب سے ہمیں معافی دلوانی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سمجھاتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، there is nobody else. پیارے آقا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جس نے کام آنا ہے. ون اینڈ اونلی میرے آقا ہیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اگر ہم گناہ گار ہیں، محشر کے دن پیاس لگے گی، گرمی بہت ہوگی، مگر آقا ہی تو ہیں جنہوں نے جام کوثر پلانا ہے. پل صراط سے گزرنا ہے، واقعی مشکل مرحلہ ہے، مگر وہ ہستی ہیں جنہوں نے رب سلم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ہمیں پل سے پار لگانا ہے. نامہ اعمال کھلے گی، یہ بڑی ڈیفیکلٹی ہے، مگر سرور کائنات ہی وہ ہستی ہیں جو گناہ گاروں کے گناہوں کے پلڑے کی بجائے نیکیوں کے پلڑے میں کرم سے اسے بھاری فرما رہے ہو. یہ ساری بات سیدی اعلیٰ حضرت نے محشر کا نقشہ کھینچ کر سمجھائی ہے. آپ فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ. وہاں پر افراتفری کا عالم ہوگا، ماں بھی نہیں پہچانے گی، باپ بھی کرم نہیں کرے گا نا، باپ بھی مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے
आ आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये। नामा अमाल तुलेंगे और हमें पता है हमारे गुनाह ज्यादा हैं, मगर अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये। रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये। यकीनन पुल सिरात मुश्किल है, मगर सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये। आप देखें हर मकाम पर जरूरत किसकी पड़नी है, काम किसने आना है, सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात को है। और कितने मेहरबान हैं, कितने हमारे करीम आका हैं। नबी पाक तो अल्लाह के हबीब है ना, कितना बड़ा स्टेटस, कितना बड़ा मर्तबा है। आज आपने उलमाए किराम को इज्जत देकर ऊंची जगह पर बिठाया, और यही एक अंदाज होता है। तो महशर के दिन नबी पाक ने कहाँ होना चाहिए। खुद प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि महशर के दिन अंबिया के लिए नूर के मिंबर होंगे और अंबिया उन मिंबरों पर बैठेंगे, मगर मैं उस वक्त तक अपनी जगह पर न बैठूंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवाए। ए उम्मतियों तुम्हें मुबारक हो, ऐसे आका मिले कि उस दिन अपने गुनाहगारों को गोया तलाश कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की क्या बात है, उनके अशार पढ़ें और समझ आ जाए ना तो उनसे मोहब्बत और बढ़ जाती है। आप लिखते हैं फैज है या शहे तस्नीम निराला तेरा। तस्नीम ये हौज़े कौसर को कहते हैं, आका हौज़े कौसर के मालिक है ना। दुनिया का दस्तूर क्या है, मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी के पास जाऊंगा, कुआं के पास प्यासा जाता है, मगर मेरे आका कैसे फैज वाले हैं। आला हज़रत लिखते हैं फैज है या शहे तस्नीम निराला तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। हुजूर आप तलाश करके अपने प्यासों को पानी पिलाते हैं, करम नवाजी फरमाते हैं। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन की मुश्किलों से बच जाएं, क़यामत के दिन की परेशानियों से बच जाएं, तो एक ही तरीका है कि नबी पाक के करीब हो जाएं। शाफ़ए रोज़े महशर के करीब हो गए तो आका ने करम कर देना है। अब करीब होने का तरीका क्या है, आका फरमाते हैं जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे वो क़यामत के दिन मेरे उतना करीब होगा। बार अपने आका को याद करते हैं, आज के दिन का ही एनालाइज कर देते हैं। सुबह से रात हो गई है, आज सुबह से लेकर शाम तक अपने बारे में सारे गौर कर लें कि मैंने पूरे दिन में कितनी बार नबी पाक पर दुरूद पढ़ा। इतना दिन गुजर गया, पता नहीं कितनी बार मैंने मोबाइल चेक किया, कितनी बार दूसरे काम किए, मगर नबी पाक पर दुरूद कितनी बार पढ़ा। तो पता चल जाएगा कि हमारा दिन दुरूद से दूर गुजर रहा है, ये दुरूद के साथ गुजर रहा है। एक मशवरा देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ ट्रैफिक में ट्रैवल करते ही रहते हैं, सुबह शाम गाड़ी में जाना आना रहता है। अगर हमारे ट्रैवल टाइम को हम दुरूद टाइम बना देना तो फ़ायदा क्या होगा कि घर से निकले, गाड़ी में बैठे, ऑफिस तक जाते जाते 100-150 दुरूद पाक हो जाएंगे। हदीस पाक का मजमून है जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। आप काम पर जा रहे हैं, आपका रास्ता भी दुरूद पाक में गुजर रहा है, रहमतें भी नाजिल हो रही हैं, हिफाजत भी हो रही है। ऑफिस पे पहुंचे, जैसे ही थोड़ा टाइम मिला आपने फिर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। हो सके तो अपनी ऑफिस टेबल पर अपनी बेड के बराबर में जो टेबल होती है वहाँ एक तस्बीह रख दें। तस्बीह पढ़ी होगी, आपको याद आ जाएगा, आप उठाकर फिर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इंशाअल्लाह दिन में कई बार दुरूद पाक हो जाएगा। और एक इश्क वाली बात करूँ, बंदा जब दुरूद पढ़ता है ना, फरिश्ता उसका नाम लेकर नबी पाक की बारगाह में अर्ज करता है कि हुजूर फलां ने दुरूद पाक पढ़ा है। जरा सोचो तो सही, इधर मैंने तंजानिया दारुसलाम में दुरूद पढ़ा, उधर मेरा नाम मेरे आका की बारगाह में पहुंच गया। इससे अच्छा हाजिरी का तरीका क्या है। रोज सैकड़ों बार दुरूद पढ़ो, सैकड़ों बार आका की बारगाह में जिक्र होगा, तभी तो करम फरमाएंगे कि मेरा गुलाम रोज याद करता है, चलो आज इसकी झोली भर देते हैं, आज इसकी मुराद पूरी कर देते हैं। तो बहरहाल दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। और सुभान अल्लाह, तो वैसे भी मुबारक महीने आ गए हैं, रजब का महीना जारी है, अगला महीना शाबान, फिर रमज़ान। अल्लाह ताला मुझे और आपको कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैंने हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ये दुनिया जब से बनी है, बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कुरानी वाक़या है, मगर मैंने आपको वो वाक़या सुनाना है जो इस कायनात का, इस ज़मीन का सबसे पहला वाक़या है, वेरी फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ दिस अर्थ। और वो क्या था? ज़ाहिर मैं और आप आदमी कहलाते हैं ना, हम आदमी क्यों हैं?
حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے آدمی کہلاتے ہیں۔ آج آپ کو یہ قرآن سے بتانا ہے تفاسیر کے ذریعے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تھی، جب ان کو بنایا گیا تھا، اس وقت کیا واقعات ہوئے تھے، اور بڑا زبردست اس میں ہمارے لیے درس بھی موجود ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں تھی نہ والد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کرنے کا حکم فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے۔ بڑی بڑی خوبصورت بات بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی اٹھانے زمین پر آئے نا، تو پوری زمین کی، یہ پوری ارتھ کی جو اوپری پرت ہے، اوپری لیئر ہے، وہ سمٹ کر آپ کی مٹھی میں آ گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں صرف کسی ایک جگہ کی مٹی نہیں کہ بلکہ پوری زمین کی مٹی جو ہے وہ انوالو ہوئی، اور پھر اس میں 60 رنگ تھے، مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، سفید مٹی بھی تھی، سرخ بھی تھی، سیاہ بھی تھی، زرد بھی تھی، نرم بھی تھی، سخت بھی تھی، شیریں مٹی بھی تھی، میٹھی بھی تھی، نمکین بھی تھی، کڑوی بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مختلف رنگوں، مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی، اس لیے حضرت آدم کی اولاد میں بھی آپ کو مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ ہم افریقہ میں ہیں تو یہاں بلالی رنگ نظر آتا ہے، بلیک نظر آتے ہیں، یورپ جائیں تو گورے نظر آتے ہیں، کسی کے بال سفید ہیں، گولڈن ہیں، کالے ہیں، ہم پاک و ہند والے گندمی رنگ والے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری مٹیوں کا جو رنگ تھا، یا آپ اسی طرح کچھ لوگ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، شیریں ہوتے ہیں، ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں، کچھ بڑے سخت ہوتے ہیں، کہ کسی کا مزاج کچھ ہوتا ہے، کسی کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا وہ مکسچر تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں یوز ہوا، پھر اسے گوندنے کا حکم دیا گیا۔ تو ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ فرشتوں نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ یہ کون سی مخلوق ہے۔ فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ انداز دیکھا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کیا بنایا گیا ہے، یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو اس پتلے میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب روح داخل ہوئی تو سب سے پہلے یہ جو روح ہے آپ کے نتنوں پر جب پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جیسے چھینک آئی اس کے بعد یہ روح زبان تک پہنچی تو ویری فرسٹ ورڈ، پہلا جملہ جو اس کائنات میں کسی شخص نے، کسی انسان نے کہا، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جنہوں نے الحمدللہ کہا۔ پہلا عمل چھینک تھا، پہلا جملہ الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت آدم نے الحمدللہ کہا، امید ہے یہ شرعی مسئلہ تو پتہ ہوگا کہ کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن جب کوئی سنے تو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے، مگر وہاں تو سننے والا کوئی اور تھا ہی نہیں، حضرت آدم ہی پہلے انسان تھے۔ تو آپ نے چھینک کر الحمدللہ کہا تو اللہ نے جواب ارشاد فرمایا یرحمک اللہ۔ اب سنیے آگے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح آ گئی، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑا عجیب واقعہ ہوا جو شاید پہلی بار آپ سنیں گے۔ تفسیر روح البیان میں مفسرین نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ کر فرشتے تو بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی نئی مخلوق بنی ہے، مگر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ وہ تھوک کہاں پر گرا؟ جو یہ ہماری ناف کی جگہ ہے نا، یہاں پر تھوک گرا۔ یاد رہے کہ پہلے ناف نہیں تھی، یہ بالکل پلین جو پتلا بنایا گیا تھا آدم علیہ السلام کا، وہاں کوئی ناف کی جگہ نہیں تھی، مگر چونکہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر شیطان نے تھوک دیا تو جبریل امین نے اس تھوک کی جگہ سے مٹی کو نکال لیا۔ تو یہ جو ہماری جگہ ہے، یہ جگہ مٹی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نکال لی گئی۔ اب اس مٹی سے بنا کیا؟ اب بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں۔ تفسیر قرآن میں ہے کہ اس مٹی سے کتے کو بنایا گیا۔ تخلیق جو ہے اس کی، اس مٹی سے کتے کو بنایا گیا۔ اس میں 3 آپ کو اوصاف ملیں گے۔ وہ آدمیوں سے بہت جلدی، انسان سے بہت جلدی مانوس ہو جاتا ہے، فرینڈ ہو جاتا ہے، کتا ویری نیئر ٹو ہیومن بینگز، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، تو ساری رات جاگتا ہے، اور تیسرا کبھی کبھی انسان کو ہی کاٹ لیتا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ جو تینوں اوصاف ہیں نا، اس کے پیچھے ریزن ہے۔ کتا انسان کے، ڈاگ ویری نیئر ٹو ہیومن بینگز، مسلمانوں کے قریب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مٹی جو ہے حضرت آدم کی ہے، اس کے اندر وہ ساری رات کیوں جاگتا ہے؟
کیونکہ جبریل امین کے ہاتھ لگے ہیں اور وہ انسان کو کاٹ اس لیے لیتا ہے، بعض اوقات تکلیف اس لیے پہنچاتا ہے کہ تھوک اس میں شیطان کا شامل ہے. یہ ون آف دا یونیک اب بات ہے جو تفسیر قرآن سے ہمیں ملتی ہے. بہرحال اب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جس کی اولاد زمین پر. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پورا قرآن میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ فرشتوں میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین پر. فرشتوں نے کہا یا اللہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو جس کی اولاد زمین پر خون ریزی کرے گی، جھگڑے کریں گے. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم سارا دن ساری رات عبادت کرتے ہیں، تیرا خلیفہ بنائے جانے کے حقدار تو ہم ہیں. اللہ نے فرمایا فرشتوں تم وہ نہیں جانتے تو میں جانتا ہوں. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا. اب بڑی خوبصورت بات بتانے جا رہے ہیں. فرشتوں سے سجدہ کروانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور علم عطا کرنے کے بعد رب عز و جل نے فرشتوں سے کہا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ترجمہ کنز ایمان، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے. اللہ تعالیٰ نے اب لوگ فرشتوں سے کہا کہ تمام دنیا کی چیزوں کے نام بتاؤ، تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ساری چیزوں کے نام بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کائنات میں تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بتانا شروع کر دیے. فرشتوں نے مان لیا کہ یہ ہم سے برتر ہیں، یہ ہم سے اعلیٰ ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے علوم عطا کیے رب عز و جل نے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زبانیں عطا فرمائی تھی، تفاسیر قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام، دنیا کی ہر چیز، ہر جانور، ہر درخت، ہر شہر، ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا ورلڈ، سب کے نام اور دنیا کی ساری زبانوں میں سکھا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئی. اللہ نے اتنا علم دیا کہ آپ کو پیالہ پیالی تک کا نام معلوم تھا. یعنی دنیا کی کسی بھی زبان میں کسی بھی چیز کو کچھ بھی کہتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا گیا. اور جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا علم ظاہر کیا تو وہ مان گئے کہ یہ ہم سے برتر ہیں، سپیریئر ہیں. علماء نے یہاں بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو مرتبہ مقام عطا کرنے کے لیے کیا چیز دی؟ علم عطا کیا. تو پتہ چلا کہ اگر آج میں اور آپ اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، فرشتوں سے بڑا مرتبہ اگر انسان کو دیا گیا ہے تو یہ اسی انسان کے لیے ہے جو علم والا ہو، جو علم حاصل کرے، جو جاہل نہ ہو، علم دین اس کے پاس ہو، اور پھر اس علم پر وہ عمل کرنے والا بھی ہو. ایک بڑی خوبصورت ڈیفینیشن علماء بیان کرتے ہیں، یاد رہے فرشتے کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے. فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اینجلز معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان میں شہوت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ عبادت کرتے ہیں. حیوان، جانور وہ صرف شہوت پوری کرتے ہیں کیونکہ ان میں عقل نہیں ہے. انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، اللہ نے خواہشات بھی دی ہیں، نفسانی حملہ بھی اس پر ہوتا ہے. اب بندہ اشرف المخلوقات فرشتوں سے اوپر کیسے پہنچے گا؟ اگر وہ اپنی ان خواہشات کو، اپنی ان ڈیزائرز کو، شیطانی تمناؤں کو کنٹرول کر لے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے تو وہ فرشتوں سے بھی اوپر ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کے پاس دونوں آپشنز تھے نا، شیطانی آپشن بھی تھا، حیوانی آپشن بھی تھا، اور روحانی آپشن بھی تھا. اس نے اس حیوانی خواہشات کو، برے کاموں کی جو تمنا تھی اس کو کنٹرول کیا اور عقل سے رب کی عبادتوں والے کام کیے. وہ فرشتوں سے سپیریئر ہو گیا. مگر وہ انسان جو ساری زندگی شہوت پوری کرنے میں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں، جو جی میں آیا وہ زندگی گزارنے میں لگ جائے تو وہ اشرف المخلوقات نہیں، وہ شیطان، وہ حیوان سے بھی بدتر ہے. کیونکہ حیوان کے پاس تو عقل ہی نہیں تھی نا، تمہارے پاس عقل تھی، عقل والا کام نہ کیا، رب کی اطاعت نہ کی تو وہ شخص حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. بہرحال اب وقت آیا حضرت آدم علیہ السلام کے جب علوم ظاہر ہو گئے تو اب ارشاد ہوا فرشتوں کو کہ حضرت آدم کو سجدہ کیا جائے. That is the turning point of this universe. یاد رہیے وہاں سے اس کائنات میں ایک الگ رنگ بدلا. اب کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا. یہ جمعہ کا دن تھا، یہ دن یاد ہونا چاہیے، فرائیڈے کا ڈے تھا.
زوال کے وقت سے لے کر عصر تک فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ 2-4 منٹ کا سجدہ نہیں تھا. زوال سے لے کر عصر تک سجدہ کیا گیا. سب سے پہلے جو سجدے میں گیا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا. پھر حضرت میکائیل سجدے میں چلے گئے. پھر حضرت اسرافیل سجدے میں گئے. پھر سیدنا اسرائیل علیہ السلام سجدے میں گئے. پھر سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. مگر ایک ایسا شخص بھی وہاں موجود تھا جو فرشتہ تو نہیں تھا، جن تھا، مگر فرشتوں کا ٹیچر تھا. معلم الملکوت کہا جاتا تھا. اس کا نام عزازیل تھا. پہلے سے وہ ابلیس نہیں تھا، پہلے سے اس کا نام شیطان نہیں تھا. وہ فرشتوں کا ٹیچر تھا. اور شیطان سے جب عزازیل جو تھا نا، اس کا چہرہ بھی بڑا نورانی تھا، بہت خوبصورت تھا. اور وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اسٹیٹس رکھتا تھا کہ وہ فرشتوں کی لائن میں کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا. He is not angel, he was جن. مگر اللہ نے اسے یہ اجازت دی تھی کہ جب بھی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے، شیطان اسی کیو میں، اسی لائن میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا تھا. اور اس کی عبادت کے بارے میں آتا ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کہ وہ اس کی عبادت ایک ایسی تھی، ہزاروں سال عبادت کی، 1000 years جنت کا خزانچی رہا. اور عبادت اور ریاضت کی وجہ سے وہ فرشتوں کا استاد بن گیا. اب لیکن اس نے غلطی کیا کی؟ اس نے کیا کہا کہ میں آدم کو سجدہ کروں؟ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں سپیریئر ہوں، میرا مرتبہ زیادہ ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اور اس نے جو کہا وہ کیا کہا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. قرآن میں اس کا یہ فلسفہ موجود ہے. جو جس نے آرگیومنٹ کیا وہ کیا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے. یہ ایک وقت کا تکبر، پراؤڈ فار فیو آورز. پہلی بار اس نے تکبر کیا. پیچھے ملینز اینڈ ملینز گڈ ڈیڈز تھی، ہزاروں سال کی عبادت پیچھے تھی. مگر ایک بار کا تکبر اللہ کو کیسا ناپسند آیا. اللہ نے جو شیطان سے کہا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. رب نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللہ نے قرآن میں فرمایا تو جنت سے نکل جا، تو رانگا، لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، یہاں سے رب کا ایک دشمن کریٹ ہو گیا، اللہ کا دشمن بن گیا. اب اس نے کہا یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا جب تک میری زندگی ہے. وہ قیامت تک کے لیے اسے زندگی بھی دے دی گئی. میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا میرے بندے جب بھی توبہ کریں گے میں انہیں معاف کر دوں گا. لیکن اب کائنات کا رنگ بدل گیا نا. پہلے تو سارے فرشتے تھے، حضرت آدم تھے، سب عبادت کرنے والے تھے. مگر ایک ایسا شخص، ایک ایسی شخصیت کہوں، شخص تو نہیں جن تھا، کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کیا کیا تھا؟ پراؤڈ. علماء کہتے ہیں کائنات کا سب سے پہلا گناہ تکبر اور حسد ہے. شیطان کو حسد ہی تو ہوا نا کہ میں اس سے آگے ہوں، یہ کیوں آگے بڑھ گیا، اس کو کیوں سجدہ کریں گے. آج میں نے اور آپ نے اس قرآنی واقعے سے چند باتیں جو سیکھنی ہیں، اس میں ایک بات یہ سیکھنی ہے کہ چاہے ہم نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں، چاہے ہم نے بہت سارے روزے رکھے ہوں، ہمارے سال عمرے پر بھی جاتے ہوں، ہم حج بھی کرتے ہوں، ہم غریبوں کی مدد بھی کرتے ہوں، ہم زکوٰۃ بھی پوری دیتے ہوں، ہم نظر و نیاز بھی کرتے ہوں، یہ سارے کام بہت اچھے ہیں. مگر یاد رکھیے سیٹسفائی نہیں ہونا ہے کہ کتنی عبادتیں کیوں نہ ہوں، اللہ ناراض ہو جائے تو بندے کی ساری عبادتیں برباد ہو سکتی ہیں. اور یہ گناہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے، تکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور آج بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والا تکبر کرتا ہے، پراؤڈ کرتا ہے. ہم میں سوچ سکتا ہے، کوئی سوچے گا یار میں تو تکبر نہیں کرتا، میں تو پراؤڈ نہیں کرتا. میں آج آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلس بتا دیتا ہوں. اللہ کرے ہم نہ کرتے ہوں، لیکن اگر کرتے ہیں تو قرآن میں رب نے فرمایا کہ اللہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا. حدیثوں کا مضمون ہے کہ جو تکبر کرنے والے ہوں گے نا، قیامت میں چونٹیوں کی شکل میں لائے جائیں گے. ان کا چہرہ چونٹی کی طرح بن جائے گا. لوگ ان کے اوپر پیر رکھ کے قیامت کے دن گزریں گے.
اتنا سخت عذاب ہوگا ان لوگوں کو جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں. شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، یہ جملہ یاد کر لیجیے، یہ قرآن کی آیت کا پارٹ ہے. میں اس سے بہتر ہوں. I am superior, I am best than him. میں اس سے بہتر ہوں. یہ شیطان نے ایک بار کہا، ہزاروں سال کی عبادت برباد ہو گئی. ایسا لگتا ہے ہم تو روز کہہ رہے ہیں، یا تو زبان سے کہتے ہیں یا ایٹیٹیوڈ سے کہتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا ہر چیز زبان سے کہی جائے. میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، اس کی اوقات کیا ہے. اگر یہ انداز ہے تو بتائیے پھر تکبر کس چیز کا نام ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں. آپ اس وقت افریقہ میں رہتے ہیں اور یہاں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، اور جگہوں پر بھی ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا. اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے؟ کہ افریقن بیٹھے ہیں، بظاہر نہ میں ان کا نام جانتا ہوں، میں ان کا مقام جانتا ہوں، لیکن کیا پتہ ان میں اللہ کا کوئی ولی بیٹھا ہو، اللہ کا کوئی پسندیدہ بندہ بیٹھا ہو. آپ کو پتہ ہے رب نے اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا کر رکھا ہے. نیم پلیٹ تھوڑی لگی ہوتی کسی اولیاء اللہ کے اوپر کہ جناب یہ ولی ہے، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ کے نیک بندے کس حال میں ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور ان کا درجہ کیا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جن کے بال پرا گندا ہوں گے، بال بھی بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے پرانے ہوں گے. ان کو کوئی اپنے گھر محفل میں نہ بلائے، دعوت میں نہ بلائے، نہ آئے تو کوئی یاد بھی نہ کرے کہ یار تو بندہ کیوں نہیں آیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے میں ان کا کوئی نام نہیں ہوتا، مگر ان کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ وہ قسم اٹھا لیں تو رب وہ قسم پوری فرماتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہو سکتا ہے ہمارے ملازم میں کوئی اللہ کا ولی ہو، ہمارے رشتہ دار میں کوئی اللہ کا ولی ہو. ہمیں ہر انسان کی عزت کرنی ہے، ہر بندے کو مقام دینا ہے، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا. اللہ والے ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے تھے. میں سب سے برا ہوں، کیا پتا یار یہ نیک ہو، یہ پرہیزگار ہو، مجھے تو اپنے گناہ پتا ہے نا، مجھے تو اپنی خطائیں پتا ہے، میں کیسے کسی پر جناب اپنے آپ کو سپیریئر فیل کر سکتا ہوں. اب میں اپنے بیان میں پرابلم تو ہائی لائٹ کر دیا، اب سولوشن کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ تکبر کا ریزن کیا ہے. واٹ از دا ریزن آف پراؤڈ؟ وائی، کیوں کرتا ہے بندہ تکبر؟ اگر جب بھی تکبر کی بات ہوگی نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پیسے والے تکبر کرتے ہیں. یہ پہلی مسٹیک ہے. تکبر صرف مال سے نہیں ہوتا. مال یقیناً ریزن ہے، ویلتھ از اے ریزن آف پراؤڈ بٹ ناٹ نیسیسری. 8 ریزن لکھے ہیں علماء نے. سب سے پہلا ریزن کتابوں میں لکھا علم. جی ہاں، علم بھی تکبر لاتا ہے. دوسرا عبادت. جی جناب، عبادت گزار بھی تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، میں بتاؤں گا اس کے بارے میں. پھر فرمایا مال، پھر فرمایا اقتدار، کسی کو کچھ منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے. پھر فرمایا خوبصورتی، اگر اللہ نے خوبصورت بنایا تو بندہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. طاقت. تو یہ ریزنز ہیں. صرف پیسے سے تکبر نہیں ہوتا. غریب بھی تکبر کر رہا ہوتا ہے، غریب عالم بن جائے. عالم بننے کے بعد اگر یہ فیلنگز ہیں کہ باقی سارے جاہل ہیں، ان کو تو آتے ہی کچھ نہیں ہے، مجھے سب آتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، تھوڑا سا مسئلہ کوئی سیکھ لیں نا، نماز سیکھ لیں، قرآن سیکھ لیں، یا کوئی مشہور بات سیکھ لیں، تو پھر دوسرے کو بولتے ہیں ہاں بھائی پتہ ہے نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ تو اگلا بولے نہیں یار مجھے تو نہیں پتا، تو آتے ہی کچھ نہیں ہے. آپ نے دین اس لیے سیکھا تھا کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے. حدیث پاک ہے من قال انا عالم فهو جاہل. جو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. علم اس لیے تھوڑی سیکھا تھا کہ دوسروں کو کمتر سمجھیں. اگر اللہ نے کسی معاملے میں علم دیا ہے تو شکر ادا کریں، اپنے آپ کو سمجھنے نہ لگ جائیں، دوسروں کو حقیر نہ جانیں. دوسرا ریزن عبادت. اب آپ کہیں گے یار عبادت بھی تکبر لاتی ہے. شیطان ہے نا، خود ہی کہا تو بہکاؤں گا تیرے بندوں کو. عبادت گزار میں تکبر کیسے ڈالتا ہے؟ بھائی میں تو رجب، شعبان، رمضان 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، اس کو دیکھو ایک روزہ بھی نہیں رکھتا. آ گیا نا تکبر. اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا نا. میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا. میں اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں، اتنے پیسے، اس کے بعد پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتا. خود عبادت کی اور دوسروں کو کمتر جانا. ہمیشہ یاد رکھیں ڈیفینیشن آف تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو برتر سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی عمرہ نہیں کرتا، کوئی حج نہیں کرتا، یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے. میں کون ہوتا ہوں اپنے آپ کو برتر سمجھنے والا؟ میرے قبول ہو گئے تو گارنٹی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ
اپنے بچے کے ساتھ ایک بار ٹریول پر جا رہے تھے، تو ایک راستے میں مسافر خانہ ہے، وہاں رک گئے، پورے قافلے والے رک گئے. تو ان بزرگ نے جب آپ تہجد کے لیے اٹھے، خود بھی اٹھے، ان کا بیٹا بھی اٹھا، تو نماز تہجد ادا کرنے کے بعد بیٹا اپنے والد کو کہتا ہے کہ ابو جان کیسے لوگ ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا. ان بزرگ نے بڑی پتے کی بات کی کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا. بات آئی سمجھ میں؟ تہجد پڑھ کر دوسروں کو کم اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگا، اس سے بہتر یہ تھا تو بھی سویا رہتا. یہ تہجد پڑھنا واجب نہیں تھا، تکبر کر کے تو حرام میں مبتلا ہو گیا. اٹس ناٹ ایزی. سمجھیے میری بات کو. شیطان کے وار جب تک آپ اپنے اینیمی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے دشمن کے پاس میزائل کون سا ہے، جہاز کون سے ہیں، کدھر سے حملہ کر سکتے، ڈیفینڈ کیسے کرو گے، شیطان کے وار بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ کدھر سے تکبر لے کر آ جائے گا. عبادت میں تکبر، علم میں تکبر. اب آئیے مال میں تکبر. مال میں تکبر کیسے ہوتا ہے؟ میں امیر، یہ غریب، 2 ٹکے کا آدمی، یہ کہاں میرے ساتھ بیٹھا ہے، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. کئی لوگ اپنے ملازمین کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، کھڑا رکھتے ہیں، صاحب کے سامنے بیٹھ بھی نہیں سکتا، نیچی نگاہیں کر کے بات کرو، آنکھیں ملا کے بات نہ کرو. یہ انداز ہوتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے امتی ہو، وہ تو اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے، اپنے غلاموں کو ساتھ سواری پہ بٹھایا کرتے. کوئی غلام گھر پہ دعوت دیتا تو اس کے گھر چلے جاتے. آج ہمیں کوئی غریب دعوت دے کے ساتھ میرے گھر پہ آئیے گا، میرا دعوت ہے، ارے پتہ تو ہے کتنا مصروف ہوں، کتنا بیزی شیڈول ہے. اور کوئی امیر صاحب بلائیں تو پہلے سے پہنچ جائیں گے، نہ بلائیں تو برا لگتا ہے، پر سب کو بلایا، سیٹ نے ہمیں نہیں بلایا. اپنے دل سے پوچھیے نا یہ کیا ہے. آپ کیوں کسی غریب کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو صحیح بتاؤں، کسی امیر کے یہاں نہیں جاؤ گے نا، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے پاس پہلے ہی بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس کو یاد بھی نہیں ہوگا پائیں کہ نہیں آئے. لیکن کسی غریب کے گھر چلے گئے نا، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ میرا سیٹ میرے گھر آیا، میرے گھر کی دال روٹی کھا کر گیا، میرے گھر کی چائے پی کر. اتنی دل سے دعائیں ملیں گی. یقین کریں، غریبوں کے گھر جایا کرو، ان کی دل جوئی ہوتی ہے، وہ دل سے دعا دیں گے، تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے. محبت سے ملا کرو، کبھی طبیعت بھی پوچھ لیا کریں. بعض اوقات ہمارا ڈرائیور، ہمارا گیٹ کیپر، خان سامہ، گھر میں کام کرنے والے، آفس میں کام کرنے والے سالوں سے ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہم نے شاید کئی سال ہو گئے ان کی طبیعت نہیں پوچھی ہوتی. کیا بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ کبھی پوچھا گھر میں سب خیر ہے؟ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک بار پریکٹس کر لینا. آپ کے غریب ملازمین میں کبھی کوئی ہو نا خادم، مسجد کی صفائی کرنے والے خادم ہوتے ہیں، کبھی ان کو سلام کریں اور ان کو سینے لگا دیں. بس ایک بار پکے صحیح طریقے سے گلے لگا دو، 2-3 بار گلے ملو، طبیعت پوچھو. آپ کو اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آ جائیں گے. وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ آپ اسے گلے لگائیں گے. وہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنے لگ گیا ہے کہ میں کوئی اور آدمی ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں غلام ہوں. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی، ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو عاجزی انکساری کے پیکر تھے. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی ہاتھ ہی کا پسونا، کبھی خاک کا سہانا، مدنی مدینے والے. غلام آقا کے کہلاتے ہیں، پیر زمین پہ نہیں رہتے. اسٹائل ہمارا عجیب و غریب ہے. آج کر لیں گے تکبر، کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے، اتنا نیک آدمی تھا کہ وہ جدھر جاتا تھا نا اس کے ساتھ بادل بھی جاتا تھا. اللہ نے اتنا کرم کیا تھا کہ ایک بادل اس پر سایہ فگن رہتا تھا. ایک گناہگار شخص تھا، بڑا گناہگار اس زمانے، بنی اسرائیل میں. کہتا یار میں اتنا گناہگار، یہ کتنا نیک، جدھر جاتا ہے سایہ بادل ساتھ جاتا ہے. میں ایسا کرتا ہوں اس نیک آدمی کے برابر میں بیٹھ جاتا ہوں، اس پر رحمتیں برسیں گی، مجھ پر بھی چند چھینٹے برس جائیں گے. وہ گناہگار آدمی جا کر نیک آدمی کے برابر میں بیٹھ گیا. پتہ اس نیک نے کیا کیا؟ شیطان نے حملہ کیا. یار یہ زمانے کا گناہگار میرے برابر میں، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اٹھو ادھر سے، پتہ نہیں میں کون ہوں، تم کون ہو؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کئی لوگوں نے یہ کام کیا ہو کہ اگر کوئی برابر میں آ کر کھانا کھانے بیٹھ گیا ہو تو ہم اس کو اٹھا دیتے ہو. پتہ کیا ہوا؟ جب وہ گناہگار کھڑا ہوا نا تو وہ بادل کا ٹکڑا اس گناہگار کے ساتھ چلنے لگا. اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ جا کر دونوں سے کہہ دو اپنا اعمال نامہ دوبارہ سے شروع کریں. اس نیک نے جو تکبر کیا، دوسرے کو حقیر جانا، اس کی بنا پر اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی گئیں. اور وہ گناہگار جو ندامت کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے اپنے آپ کو معافی مانگنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں
نیک کے پاس آیا تھا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. That is the difference of good نیت and bad نیت. Good intention and bad intention. اچھی نیت دل میں ہو تو رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاؤ گے، اپنے آپ کو سپیریئر، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری نیکیاں، یار میں اور آپ کیا نیکیاں کر لیں گے، ہزاروں سال نیکیاں کی نا شیطان نے. We have example and only once he said، ایک بار اس نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. آج ہم تو روزانہ ہی کہہ رہے ہیں، کہہ نہیں رہے تو کر رہے ہیں. اپنے آپ کو بہتر ہی تو سمجھ رہے ہیں نا. اچھا کوئی خوبصورت ہو، ویل لکنگ، گڈ لکنگ ہو، وہ سمجھتا ہے سامنے والا دیکھو اس کا کوئی کلر ہی نہیں ہے، ہائٹ ہی نہیں ہے، ہینڈسم ہی نہیں ہے، مجھے اللہ نے کیسا بنایا ہے. یاد رکھو اللہ نے بنایا ہے، تم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. وہ جب چاہے یہ خوبصورتی چھین لے گا، وہ جب چاہے یہ مال لے لے گا. بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں، یہ چکر چلتا ہے، اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں. ایسا ہوا کئی بار دنیا میں کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن گئے. اللہ جب چاہے مال لے لے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ہمیشہ عاجزی انکساری کا پیکر رہے، دوسروں کو عزت دیں، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو. میں اس موضوع پر بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، مگر چونکہ پرٹیکولر ٹائم کے لیے اجتماع ہوا ہے تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. آج میں نے آپ کے سامنے ایک قرآنی واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ واقعہ آپ کو قرآن سے سنایا. اس سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ہمیں قرآن سے محبت کرنی ہے. قرآن پڑھیں تو صحیح، کیسا درس موجود ہے. آج ہمیں تنزانیہ میں آ کر بہت سارے رولنگز، یہاں کی لینگویج، یہاں کے رولز، یہاں کے ریگولیشن، بزنس، نہ جانے کیا کیا سیکھ لیا آپ نے، مگر کیا قرآن سیکھا، قرآن پڑھا. ہم مسلمان ہیں اور قرآن پڑھنا نہیں جانتے. ہم مسلمان ہیں، قرآن انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. حالانکہ علماء نے ہمارے لیے بڑا ایزی کر دیا قرآن سمجھنا. اردو زبان میں ٹرانسلیشن کر دی، قرآن کے واقعات الگ کر دیے. میں ایک اور دعوت دوں گا آپ کو. قرآن میں آلموسٹ 88 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یعنی ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. I have a question for all of you، کہ ہم نے وہ 88 ٹائمز جو اللہ نے مجھ سے بات کی ہے، آپ سے بات کی، پڑھ لی. واٹس ایپ مس نہیں ہوتا ہمارا، ای میل مس نہیں ہوتی، دوست کا پیغام پہلے پڑھتے ہیں. فیملی سب سے سپیریئر، ٹاپ پن پہ لگائے ہوتے ہیں 2-3 تو، کہ پہلے ان کے پڑھ لینے. بھائی اللہ کا پیغام جو مومنوں کے نام آیا وہ نہیں پڑھا. کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن؟ اللہ بہت بیزی تھا، تنزانیہ میں رہتا تھا، بزنس بھی کرنا ہوتا تھا، فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا تھا، قرآن کا ٹائم نہیں ملا. ایسا نہ کرے میٹھے اسلام. امید کرتا ہوں قرآن، اب تو ویسے بھی مبارک مہینے آ رہے ہیں، آج ایک نیت کر کے جائیے کہ آج کے بعد کوئی دن میرا ایسا نہیں گزرے گا کہ میں قرآن کچھ نہ کچھ پڑھ نہ لوں. میری آنکھیں کچھ قرآن دیکھیں گی پھر سوؤں گا، کان کچھ قرآن سنیں گے اس کے بعد سوؤں گا. بغیر قرآن کے دن نہیں گزرے. 2-3 آیتیں پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. اب تو دعوت اسلامی نے کام بڑا آسان کر دیا. تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ اردو زبان کی آسان ترین تفسیر قرآن ہے، اور اس کی اپلیکیشن بھی آ گئی ہے. پوری کتاب نہیں خریدنی، ڈاؤن لوڈ کر لیں ابھی موبائل پر، ٹھیک ہے جناب. روز تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں تو آپ کو یہ سارے قرآن کے میسیجز انڈرسٹینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسے لگتے ہیں فیضان مدینہ پہ، یہاں ہمارا تنزانیہ دارالسلام میں، ادھر جا کے قرآن پڑھ لیا کرے رات کو. بچوں کے لیے الگ انتظام ہے، بڑوں کے لیے الگ ہے. بلکہ جو بیزی لوگ ہیں نہیں آ سکتے ان کے لیے بڑی زبردست سروس ہم نے شروع کر دی ہے. آن لائن مدرسہ بنا دیا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ آن لائن کنیکٹ ہو جائیں، قرآن پڑھ لیں، تفسیر قرآن پڑھ لیں. یہ جو میں نے آپ کو کہا نا 88 اللہ کی جو آیتیں ہیں، جو اللہ کا پیغام ہے، اے ایمان والوں کہتے ہیں، اس کا ہم نے پورا کورس ہی ڈیزائن کر دیا ہے. 88 آیتیں آپ کو 1 to 1 قاری صاحب روز ایک آیت پڑھائیں گے، اس کا ترجمہ پڑھائیں گے، اس کی تفسیر بتائیں گے. 1-2 مہینے کے اندر آپ کو ساری باتیں سیکھ لیں گے. اتنی زندگی گزر گئی، اتنا ٹائم بھی نہیں دیں گے. تو دعوت اسلامی کی ان سروسز سے فائدہ اٹھائیے. اور ماشاءاللہ میں خوشخبری بھی دینے آیا ہوں، انشاءاللہ اب سے کچھ مہینوں کے بعد اللہ نے چاہا تو ہم دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ دارالعلوم جو ہے وہ انشاءاللہ ہم تنزانیہ میں شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں درس نظامی کروایا جائے گا. اور یہ انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہوگا، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہوگا. تو آپ سے گزارش کروں گا، ظاہر اس کی کنسٹرکشن ہوگی، اس کی پلاننگ ہوگی، آپ ضرور دعوت اسلامی والوں کے ساتھ تعاون کریں. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا میں
دعوت اسلامی کے 2.25 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہے بغیر کسی فیس کے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور درس نظامی کر رہے ہیں۔ اب تک دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 80,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ 2 لاکھ سے زیادہ بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا ہے، اور ہر سال سینکڑوں علماء بن رہے ہیں۔ انٹرنیشنلی گلوبلی جتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، کئیوں کو تو معلوم ہوگا ورنہ نہیں معلوم، تو دعوت اسلامی کا ایک بہت خوبصورت چینل ہے، مدنی چینل، اسے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی دل کی کلیاں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ 1 منٹ کے لیے بھی بے پردگی نہیں ہے، میوزک نہیں ہے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، 12 24 گھنٹے علم دین، عشق رسول، سنت رسول، مسلک اعلیٰ حضرت کی باتیں ہیں۔ آپ دیکھتے جائیے اپنی فیملی کے ساتھ اور برکتیں لوٹتے جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کی جو بات ہوئی، جو یہاں شروع ہونے جا رہا ہے، یہ بتاتا چلوں کہ یہ جامعۃ المدینہ 616 آلریڈی دارالعلوم بن چکے ہیں۔ ماشاءاللہ پردیسی فیملی کے برکاتی سلسلے کے لوگ موجود ہیں، اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ایک دارالعلوم چلانا بھی آسان نہیں ہے۔ کسی دارالعلوم کے محتمم سے پوچھئے، quite difficult to run only one دارالعلوم۔ میں الحمدللہ درس نظامی میں نے دارالعلوم امجدیہ سے کیا ہے، اور میں حضرت کو بتاتا چلوں کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ سرپرست دارالعلوم امجدیہ تھے، اور اس زمانے میں میں بزم امجدی رضوی کا صدر رہا ہوں، اور حاجی رفیق صاحب سے جو ہمارا کانٹیکٹ رہا اس زمانے میں وہ ایک نرالا کانٹیکٹ تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حاجی صاحب نے اس سال مجھے کہا تھا کہ آپ نے 1 سال تو بزم امجدی رضوی کو سنبھالا ہے، اب آپ نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا، اگلے سال بھی آپ ہی سنبھالیے۔ تو اس طرح اعتماد تھا، تو مجھے اندازہ تھا کہ ایک دارالعلوم امجدیہ کراچی میں جو ہے اس کو چلانے کے لیے ہمارے محتمم اور ہمارے ذمہ دار کس طرح فنڈنگ، کس طرح نظام بناتے تھے۔ تو دعوت اسلامی کے اس وقت 616 دارالعلوم بن چکے ہیں، پاکستان کے علاوہ انڈیا کے کئی شہروں میں، بنگلہ دیش کے کئی شہروں میں، الحمدللہ نیروبی میں موجود ہے، جوہانسبرگ میں، ساؤتھ افریقہ میں، اور اس کے آگے چلیں تو یو کے میں 9 کے قریب جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں، 11 بن چکے ہیں، 11 تو صرف ہمارے یو کے میں ہیں، جس میں برمنگھم میں، بریڈفورڈ میں، لیوٹن میں، لندن میں، یعنی سارے دنیا میں یہ پیغام، موریشس میں موجود ہے الحمدللہ، اور اب یہ تنزانیہ میں ہونے جا رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی علماء بنائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، فیملی میں ایک وکیل ہونا چاہیے، سچی بات یہ ہے کہ گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، حافظ قرآن ہونا چاہیے، جو قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر اپنے والد کو جنت میں لے جائے۔ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں، فنڈز کے ذریعے بھی اور مورلی سپورٹ کے ذریعے بھی۔ آخر میں ایک بار پھر میں ہماری پردیسی فیملی کو بہت شکریہ بھی ادا کروں گا، اور آپ کو کہ آپ نے ہمیں بلایا، موقع دیا، علماء کرام کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ تشریف لائے، ہماری عزت افزائی فرمائی۔ ایک بات دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، زندگی میں کبھی تکبر نہیں کریں گے انشاءاللہ، عاجزی کا پیکر رہیں۔ ہماری میمنی کا ایک جملہ تو ویسے بھی بڑا مشہور ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جھک جائیے، اللہ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے افریقن بھائیوں کے لیے بیان تو بہت لمبا ہے، اس کی ایک سمری جو ہے انشاءاللہ کچھ بیان کرنے کی۔ اچھا ٹھیک، اچھا کچھ اعلان